شہزادی کونین کی سیرت کے حوالے سے گفتگو آج ایک انتہائی اہم موڑ پر ان لوگوں کے لیے آ گئی تھی جو باقاعدگی کے ساتھ پورے 8 دن اس سلسلے میں حاضر رہے، لیکن چونکہ مجبوریاں آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی اس کو سمجھ رہا ہوں، تو ذرا سا ان لوگوں کا بھی میں خیال کروں گا۔ لیکن جو صاحبان ایمان اس حالت میں، اس ماحول میں یہاں پہنچ گئے، گرچہ آج شہادت کی رات ہے، اس لیے بنیادی اعتبار سے تو زیادہ بیان غم کا بیان ہوگا اور غم ہی کا بیان ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی شہزادی کونین کی ساری زندگی، اور یہ پہلی مجلس کا بھی ایک جملہ، شہزادی کونین کی ساری زندگی قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی اس آیت کو ذہن میں رکھ کے اگر پڑھی جائے تو سمجھنا بہت آسان ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت، اس کے بعد میں نے 2 اور آیتیں تلاوت کی۔ پہلی آیت ایک طرح سے وقت بہت گزر گیا، اس لیے میرے الفاظ بہت اچھے نہیں ہیں۔ پہلی آیت ایک طرح سے مسئلہ یا پرابلم ہے، دوسری 2 آیتیں اس کا سلوشن یا اس کا حل یا اس کا علاج یا اس کی دوا۔ پہلی آیت خدا کا یہ اعلان ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ جس نے ایمان قبول کیا ہے اسے ان 5 امتحان کے لیے تیار رہنا ہے۔ اگر آدمی یہ خیال کرے کہ مولانا کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ کبھی میری زندگی میں کوئی پریشانی نہ آنے پائے یا چھوٹی موٹی پریشانیاں رہیں اور بس، تو جیسا کہ امام معصوم نے فرمایا کہ پھر اسے محبت اہل بیت کے علاوہ کوئی اور راستہ دیکھ لینا چاہیے۔ یہاں پہ آؤ گے تو یہاں تو یہ زحمت و پریشانی رہے گی ہی، جیسا کہ اردو کے ایک شاعر کا شعر ہے، میں تو ویسے ہی اشعار کم پڑھتا ہوں اور اتنی سنجیدہ مجالس میں تو اور مناسب نہیں ہوتا کہ شعر بہرحال غزل کا ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکتے ہو تو آؤ، میرے گھر کے رستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ جنت کے حوالے سے بھی یہ اعلان کیا گیا کہ جنت تو اس کائنات کی سب سے بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن اس کا راستہ بڑا خراب ہے، پلے صراط، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے جنت تک جانے کا۔ ادھر سے ہم نے لیفٹ ٹرن کر لیا، اس راؤنڈ اباؤٹ کو بائی پاس کر کے ادھر سے نکل گئے، گلی گلی سے پہنچ گئے، کوئی راستہ نہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، وَإِنْ كَانَ وَارِدُهَا إِلَّا حَتْمًا مَقْضِيًّا، سورہ مریم کی آیت، اور کہا کہ اس جہنم کے راستے پہ ہر ایک کو آنا ہے، ہر ایک کو یہاں سے گزرنا، چاہے انبیاء و مرسلین ہی کیوں نہ ہو، یہ حتماً مقضیہ، خدا کا ایک ایسا فیصلہ ہے جو بالکل حتمی ہے اور مقضیہ ہو کے رہے گا۔ اب وہ جو راستہ ہے اس کا بیان تو یہ بچہ بھی مدرسے میں یاد کرتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، یہ اس جنت کی بات ہے جو آخرت کے بعد ہم کو ملے گی یا آخرت میں ملے گی۔ مگر اس دنیا میں بھی جہاں محبت اہل بیت، روایتوں میں یہ سلسلہ نہج البلاغہ کی حدیث ہے کہ اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے تو پہلے اسے ایک چادر اپنے گھر میں تیار کر کے رکھنا ہے۔ ایک چادر، کون سی چادر؟ صبر کی چادر، اس لیے کہ پوری دنیا اس طرح سے اس کے پیچھے پڑ جائے گی اور اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اگر اس کے پاس صبر کی چادر نہیں ہے تو وہ ہماری محبت پہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اور اس کے علاوہ وہ کتنی ہی روایتیں کہ جب کسی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کے پورے خاندان سے خصوصاً مولا سے اور حسنین سے محبت ہے، تو کہا فاقوں کے لیے تیار ہو جاؤ، دشمنوں کے مظالم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ایمان کی یہ قیمت ہے جو اس دنیا میں ہم کو دینا۔ لیکن مسئلہ یہ تو ہے ہی اپنی جگہ، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ تو ہو گیا دوسروں کی جانب سے آنے والے وہ مسائل و مصائب و پریشانیاں، خود اللہ بھی کہہ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو دوسرے اور مظالم اور دشمن ان کی جانب سے جو مسائل ہیں وہ تو ہیں ہی، کم از کم اس وقت اللہ ہی ہمارا پروٹیکشن کرے اور اللہ ہی آ کے ہم کو سہارا دے،
نہیں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، وہ دشمن اور ظالم تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور یہ ہم تمہارا امتحان لیں گے. وَلَنَبْ نون ہے، نون مانے وی، اللہ کہہ رہا ہے ہماری طرف سے تمہارا یہ امتحان ہوگا. اور کیا اس میں کیا چھوڑ دیا اللہ نے؟ خوف بھی ہے، ڈر، خوف. ایسے حالات میں زندگی گزارنا کہ سب ملا ہوا ہے، مگر خوف کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ ہر لمحے آدمی کی رات کی نیند اڑی جا رہی. والجو، یہ رزق کا امتحان ہو گیا. والاموال والانفس والثمرات. شام غریبہ یہ روایت، یہ آیت اور اس کی تشریح آپ اتنا سنتے ہیں، لیکن صرف یہی ایک جملہ مجھے کہنا تھا کہ دشمن جو نقصان پہنچا رہا ہے وہ تو پہنچا ہی رہا، جس سے ہمیں یہ توقع ہے کہ وہ اس وقت آ کے ہماری مدد کر کے اس سے ہمیں بچائے گا. وہ رب العالمین بھی کہہ رہا کہ دشمن کے نقصان اپنی جگہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم بھی تمہیں ٹیسٹ کریں گے، ہم بھی تمہارا ٹرائل لیں گے، ہم بھی تمہیں چیک کریں گے کہ اپنے دعوے میں سچے ہو کہ جھوٹے ہو. تو ہر محب اہل بیت کو ایسے ماحول اور علاقوں میں زندگی گزارنا پڑے گی کہ ہر وقت خوف کا ایک عالم ہوگا. ہر محب اہل بیت کو روزی کا ایک امتحان دینا ہی پڑے گا. ہر محب اہل بیت کو مال کا امتحان، ایک تو روزی ہے، ایک یہ ہے کہ آپ نے 40 سال محنت کر کے مال جمع کیا اور معلوم ہے کوئی ایک ایسا سانحہ، حادثہ، واقعہ، مسئلہ پیش آیا کہ وہ ساری 40 سال کی محنت ایک ہاتھ میں، ایک لمحے میں ختم ہو گئی. والانفس والثمرات. تو کہا یہ ہر محب اہل بیت کو یہ امتحان دینا ہے. مگر جو پوری شریعت کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، کل بھی میں نے سورہ اعراف کی روشنی میں اس شریعت کی کچھ خصوصیات بیان کی. ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ شریعت جب اس قسم کے مسائل ہمارے سامنے پیش کرتی ہے تو اس کا حل اور سلوشن اور دوا بھی دیتی. اب اس کے بعد کی 2 آیتیں یہ الگ الگ آیتیں، یہ نہیں کہ قرآن میں یہ ساری آیتیں ایک جگہ پہ ہیں. اب اس کے بعد کی جو 2 آیتیں میں نے خطبے میں تلاوت کی، اس میں اس امتحان کا حل بھی بتایا گیا. بھئی امتحان اللہ نے کہا لیں گے، اب اگر جو اس کا سلوشن ہے اس کو ہم استعمال کریں تو امتحان آسان سے آسان ہوتا. جیسے ایک ایسی روایت پڑھوں جو مجھے کل رات کو پڑھنا تھی لیکن پتہ نہیں میں کہاں بہک گیا اور وہ نہ پڑھ سکا، کہ جب امام معصوم نے یہ فرمایا کہ ملک الموت جب روح قبض کرتا ہے تو روح قبض کرنے کی تکلیف ہر شخص کو ہوتی ہے، ہر ایک کو اس امتحان سے گزرنا ہے، حتیٰ انبیاء کو بھی. کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہم اتنی زحمتیں اٹھا کے اور ان حالات میں آئے اور پھر بھی ہم کو آج قبض روح، سکرات اور قبر اور یہ عذاب سنایا جا رہا. نہیں، یہ نہیں بتایا جا رہا. میں خود احتیاط کر رہا ہوں جو لوگ آ گئے ان کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے، لیکن ایک جملہ کہ ہر ایک کو یہ تکلیف ہوگی، ہر ایک کو. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ یہ تو ہو کے رہے گا ہی جب روح نکلے گی. راوی کے ذہن میں وہ حدیثیں کہ روح نکلنے کی ایسی تکلیف ہے جیسے زندہ بکرے کے جسم سے کھال اتارو. روح کی ایسی تکلیف ہے جیسے پرندے کو زندہ رہے اور آگ میں رکھ کے اسے بھون رہے ہو یا اس کا تکہ بنا رہے ہو یا فرائی کر رہے ہو. راوی کے ذہن میں تو قبض روح کی وہ تکلیف ہے جو سلمان فارسی کو قبر کے مردے نے بتائی کہ اگر سارے بدن کو آگ اور لوہے کی قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے تب بھی کم، اور ملک الموت کی تکلیف زیادہ. تو یہ جو روایت ذرا سے اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ مولا نے کہا کہ اس تکلیف سے تو صالحین کو، متقی لوگوں کو، مومن خالص کو، حتیٰ اولیاء کو، حتیٰ انبیاء کو، حتیٰ مرسلین کو گزرنا. اب اس کے ذہن میں تو وہی تکلیف آ رہی جو ہمارے اور آپ کے لیے بتائی گئی. کہا مولا ایک نبی کو بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے کہ جیسے وہ آگ میں زندہ رکھ کے بھونا جا رہا. کہا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. امام معصوم فرماتے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قبض روح کی تکلیف ہر ایک کو ہے. کسی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، کسی کو اتنی تکلیف ہوگی کہ جیسے تم بازار میں جا رہے اور کوئی تمہیں ہلکا سا پش کرتے ہوئے یا دھکا دے کے آگے نکل گیا، ہلکا سا ایک دھکا لگ گیا، یہ بھی ایک تکلیف. کہا کہ یہ تکلیف بھی کچھ لوگوں کو ہوگی اور یہی سکرات یا روح نکلنے کا مرحلہ ان کے لیے طے ہو گیا. تو یہاں سے لے کے وہاں تک لفظ ایک ہے کہ آخری وقت میں روح نکلتے وقت ہر ایک پر تکلیف کا مرحلہ آتا، مگر
تکلیف سب کے لیے برابر نہیں، کچھ کے لیے وہ رکھی گئی ہے، کچھ کے لیے یہ رکھی گئی، جن کے لیے زیادہ رکھی گئی ہے وہ کیوں؟ وہ تو ساتویں امام کی حدیث ہے کہ جیسے کپڑے کو کانٹوں پہ پھیلا دو، لیکن میں ادھر جا نہیں رہا ہوں۔ اسی طرح امتحان مومن کا رکھا گیا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امتحان ایسا ہی ہو کہ ہمیں کبھی روزی ملے ہی نہیں، ہمارا مال ہر صورت میں ضائع ہو، نقصان ضرور ہوگا، روزی کا مرحلہ ضرور آئے گا، خوف کی منزل ضرور آئے گی، لیکن اسے کم سے کم اور ہلکے سے ہلکا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے قرآن نے دو چیزیں بتائیں۔ اے ایمان لانے والوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے جب مدد مانگو تو روزے اور نماز کی مدد سے مدد مانگو۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤ اور اللہ سے کسی مرحلے میں مدد مانگو تو یا روزے کے ذریعے یا نماز کے ذریعے۔ کل میں نے نماز کا بیان کیا تھا، لیکن جو آیت میں تلاوت کر رہا ہوں اس میں روزہ پہلے ہے اور نماز بعد میں ہے۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے نماز کی مدد سے، لیکن روزہ پہلے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار جو اس مرحلہ امتحان سے گزرے، تبھی تو شام غریبہ کے لیے آیت وہی تلاوت کی جاتی ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے اصل میں ہے، اصل میں تو ہمارے لیے، لیکن شام غریبہ وہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ والی اہل بیت اطہار کے گھر میں بھی ظاہری اور دنیاوی مشکلات آتی تھیں، ان کا عمل دیکھی۔ ہمارے یہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، عورتیں منتیں مانتی ہیں، ہمارے یہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ اپنے دل میں نظر کرتے ہیں، کچھ بڑی بے تکی قسم کی منتیں ہیں جو عورتوں میں زیادہ ہیں، لیکن آج چونکہ مجلس کا وقت کم رہ گیا ہے اس لیے میں اس جملے کی تشریح میں بھی نہیں جا رہا، اور اگر ایک آدھ منٹ میں وہ بات کہوں بھی تو ذرا سی جوک والی بات ہے، جو شہادت کی رات تو میرا دل مان ہی نہیں رہا، لیکن جو صحیح منتیں بھی ہیں وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے۔ اہل بیت کا عمل کیا؟ بیماری آئی، حسنین بیمار پڑے، شہزادی کونین نے اس موقع پہ کیا منت مانی، پورے گھرانے نے کیا منت مانی ہے؟ یہی منت تو مانی ہے، روزہ رکھیں گے۔ روزہ بحیثیت نظر، یوفون بالنظر، قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنی نظر کو پورا کر رہے ہیں۔ روزہ جو آیت قرآنی آئی کہ اللہ سے اگر مدد مانگنا ہے تو روزے کے ذریعے مدد مانگو، اللہ سے اگر مدد مانگنا ہے تو نماز کے ذریعے۔ اہل بیت اطہار کے گھر میں جب ایک پریشانی آئی، ایک بیماری آئی، بچے بستر پہ گر پڑے تو پھر کیا منت مانی گئی؟ یہی روزے کی منت مانی گئی۔ لیکن یہ جو دو باتیں، ان کا مزید بیان رمضان میں ہی ٹھیک رہتا۔ اس کے بعد قرآن نے ایک آخری چیز بتائی، یہ بہت اہم، اور یہی کل کی روایت کا ایک حصہ جو میں نے کاٹ دیا تھا، پڑھا ہی نہیں تھا کل کیونکہ وقت نہیں رہا تھا، بات بہت پھیل گئی، اور وہ یہ کہ بھائی امتحان تو اللہ لے گا ہی۔ کسی کے گھر میں روزی کا امتحان ہے، کسی کے گھر میں خوف کا امتحان ہے، کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے، کسی کو اولاد ہوتی ہے تو جیسی وہ چاہ رہا ہے ویسی نہیں ہوتی ہے، ویسی ہے تو پھر اولاد کے اپنے مسئلے آ جاتے ہیں۔ یہ تو امتحان تو ہوگا۔ اب اگر اس وقت وہ جو حضرت داؤد کو خدا نے وحی نازل کی کہ اے داؤد، جب میں امتحان لیتا ہوں بندہ مومن کا وہ تو میں لے کے رہتا ہوں، کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں جو مجھے روک سکے۔ اب اگر بندہ مومن امتحان بھی دے اور واویلا بھی کرے، فریاد بھی کرے، شکوہ بھی کرے، خدا بندہ اتنے لوگوں میں خالی میرا ہی گھر نظر آیا کہ یہ امتحان لینا، میرے گھر میں تو ہر عورت حجاب کرتی ہے، پھر یہ پریشانی کیوں آئی؟ وہ دیکھو برگر فیملی، ممی ڈیڈی کلاس والی فیملی کے جس عورت نے کبھی حجاب کر کے نہ دیا کتنی دولت مل رہی۔ کہا کہ امتحان تو میں ہر صورت میں لوں گا، کون ہے مجھے روکنے والا؟ لیکن اب اس موقع پر اس قسم کی بے تکی باتیں کہنا، امتحان بھی ہوگا، ثواب بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ امتحان ہو روزی کا مسئلہ، جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دنیا کے اکثر ملکوں میں بن چکا، صحت کا مسئلہ، امن و امان کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، شادیوں کا مسئلہ کا امتحان تو میں لے کے رہوں گا، لیکن اگر اس موقع پہ تم صبر سے کام لو تو امتحان تو وہی ہے جو میں نے پہلے سے لکھا ہوا، لیکن اجر و ثواب جو تمہیں ملے گا تو اتنا اجر و ثواب ہے کہ میدان قیامت کا ایک جملہ کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنی قبر سے نکالا جا رہا ہے، ماحول اتنا پریشانی کا ہے، اور اس وقت یہ دیکھ کے صاحبان ایمان کی آنکھیں پھٹ گئی کہ ایک گروہ ایسا ہے جو قبر سے نکلا، حساب کتاب بھی نہیں ہوا،
ایک دم ان کو پر دیے گئے, وہ پر کی مدد سے اڑتے ہوئے جنت میں پہنچ گئے. جو مجلس کے شروع میں آیا تھا کہ پل صراط سے تو ہر ایک کو گزرنا, ان کو بھی جنہیں پر دیے جائیں, لیکن پر والوں کو پل صراط پہ قدم رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا, خدا بندہ یہ کون لوگ؟ یہ اتنے سارے مراحل, قیامت کے میدان کے سارے 50,000 سال کے پرابلم سالو, پل صراط ختم, قبر سے نکلے, اڑ کے جنت میں پہنچے. کہا یہ وہ لوگ تھے جن کا ہم دنیا میں امتحان لیتے تھے تو یہ صبر کا مظاہرہ کرتے تھے. یہ صبر کرنے والے ہیں کہ اللہ انما یوفی الصابرون بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو اللہ جتنی بھی جزا وہ یوفی اور صلہ دیتا ہے وہ بغیر حساب کے دیتا ہے. جن میں سب سے پہلا صلہ یہی ہے کہ قبر سے نکلتے ہی وہ پرواز کرتے ہوئے پروں کی مدد سے جنت میں جاتے ہیں. چنانچہ روایت کا آخری جملہ اصل میں سنانا تھا. چنانچہ امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا میں کبھی اچھے کبھی برے دن دیکھتے تھے, کبھی اچھے کبھی برے, وہ قیامت کے دن کہہ رہے ہوں گے کاش ہماری زندگی میں ایک بھی اچھا دن نہ آتا, ساری زندگی ہماری پریشانیوں میں گزرتی. وہ 60 سال کی پریشانیاں بہتر ہیں آج 50,000 سال کے قیامت کے میدان سے تو بچ جائیں گے نا. 3,000 سال کے پل صراط سے, پل صراط 3,000 سال کا ہے, 1,000 سال تو چڑھائی ہے, 1,000 سال پل ہے, 1,000 سال اترائی ہے. 60 سال کی قربانی کے بدلے میں, 60 بھی شاید میں نے یورپ اور امریکہ کے حساب سے کہہ دیا, ہمارے ہاں بچے کا بچپنا نکالیے تو بہت 50 سال بچیں گے. 50 سال کی زحمتیں, وہ جو کچھ دن اچھے کچھ برے آتے ہیں, قیامت کے دن ہر مومن کہے گا کاش میری زندگی میں ایک بھی اچھا دن نہ آتا, روز میرے گھر میں فاقے ہوتے, روز میرے گھر میں بیماری ہوتی. یہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ حدیث کا آخری وہ حدیث کہ پر کی مدد سے اڑ کے جنت میں جانے والے, اس کا آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. لیکن اب یہ ساری بات تو اپنی جگہ, جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تو امتحان لے کے رہے گا, اس امتحان کا اجر و صلہ بھی ضمناً آ گیا, اس کا حل بھی آ گیا, یہ روزہ اور یہ نماز. لیکن خدا کہتا ہے ایک بات سب سے اہم ہے کہ کتنا ہی بڑا تمہارا امتحان کیوں نہ ہو, الا بذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرتے رہنا, اس لیے کہ ذکر خدا دل کو اطمینان پہنچاتا ہے. اصل نعمت ملین درہم نہیں ہے, اصل نعمت بڑے عالیشان مکان نہیں ہے, اصل نعمت بہترین فٹ فاٹ ایسی صحت نہیں ہے, اصل نعمت یہ نہیں ہے کہ 4 بیٹے اللہ نے دیے, ان میں سے ایک انجینئر ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, چوتھا بھی کوئی بڑا پروفیشنل ہے. باپ دیکھے تو خالی اولاد کی ترقی دیکھ کے اس کا خون بڑھ جائے, سیر و خون, یہ نہیں اصل نعمت. اصل نعمت ہے دل کا اطمینان ہو, آدمی کے ذہن میں کوئی ٹینشن و پریشانی نہ ہو. اور ایک جملہ یہاں پہ میں اکثر کہتا ہوں, وہ یہ کہ ہر چیز کی ایک دوا ہوتی. اب اگر آپ اس بیماری میں کوئی غلط دوا استعمال کریں, دوا کسی اور بیماری کی اور آپ اس میں استعمال کر رہے ہیں, فارسی میں بہت ہی مشہور ایک محاورہ ہے کہ ورد را حفظ کر دی و سوراخ را گم کر دی, لیکن بڑا اس کا سمجھانا بڑا بیہودہ سا ماحول بن جائے گا. دوا تو یاد رکھی لیکن یہ بھول گئے کہ کس چیز کی یہ دوا, نقصان ہی ہوگا نا. کہا کہ یہ جو انسان آخری زمانے میں ایک پریشانی, ٹینشن, روزانہ صبح اٹھیں گے شام تک اتنے آپ کے ذہن میں پرابلم رہیں گے, ڈائیبیٹک اس وجہ سے, بلڈ پریشر اس وجہ سے, ہارٹ کی ڈیزیز اس وجہ سے, کڈنی فیلئر اس وجہ سے, بہت ساری باتیں مجھے آج کہنا تھی, بہت جلدی کہہ رہا ہوں. تو کہا کہ یہ ساری چیزیں, اور آدمی سوچے گا کہ بھائی کوئی ایسی چیز لو کہ سکون ملے. چنانچہ سلیپنگ پلز, وہ نیند لانے والی دوائیں ہوتی ہیں, آدمی آدھی گولی سے شروع کرتا ہے, اس ڈوز پہ پہنچا دیتا ہے کہ مر جاتا. چنانچہ میوزک لوگ کیوں سنتے ہیں کہ سکون ملے گا, شراب لوگ کیوں پیتے ہیں سکون ملے گا, نشے والی چیزوں کی جانب کیوں جاتے ہیں سکون ملے گا, یہ ڈسکو ڈانس جن علاقوں میں رائج ہے وہاں یہ لوگ کیوں چھٹی کی رات پہنچتے ہیں سکون ملے گا. کہ یہ سب غلط, تم غلط دوا تلاش کر رہے ہو سکون کے لیے. ورنہ میں نے عرض کیا تھا, وہ ابھی بھی میرے ریکارڈ میں کہیں, کہ لندن کے ایک بلینر, پاؤنڈ بہت طاقتور کرنسی ہے, بلینر تھا, اس نے باقاعدہ سنڈے ٹائمز میں ایک ایڈورٹائز دیا تھا کہ میں 1 ملین پاؤنڈ, 10 لاکھ پاؤنڈ, بہت طاقتور ہے,
اس وقت آج بھی ریٹ چل رہا تھا پاؤنڈ کا 6.15 درہم. تو اتنی طاقتور کرنسی, میں 1 ملین پاؤنڈ اس کو دوں گا جو مجھے ایک رات کی پرسکون نیند دے سکے, بغیر کسی دوا کے, کہ میں رات کے شروع میں سوؤں اور صبح تک کوئی ٹینشن, کوئی پریشانی, ایک نیند مجھے مل جائے. تو اب یہ ہے ہمارا ٹویوٹا پراڈو, یہ جو مجلسوں میں ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے, انتظامیہ بھی پریشان, ہم بھی. ایک گاڑی نے راستہ بلاک کیا ہوا ہے, گزارش یہ ہے کہ اس گاڑی کو جلد از جلد ہٹا لیا جائے. ٹویوٹا پراڈو SHJ شارجہ 65576 وائٹ کلر کی ہے, 65576 شارجہ کی وائٹ کلر. درود بھیجے محمد والے محمد. جہاں کا مسئلہ ہے نا وہیں سے حل ہوگا. تو کہا کہ سکون تلاش کر رہے ہو, اب سنو, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, صرف اللہ کا ذکر ہے وہ جو دلوں کو اطمینان دیا کرتا. اب جب سلمان فارسی شہزادی کونین کے گھر میں گئے اس لیے کہ شہزادی کو بلا کے لے جائیں ان کے بابا کے پاس, تو اس وقت دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے, چکی پیسی جا رہی. اصحاب رسول تو اس وقت نکلے نا جب وہ چرواہا آیا, وہ آیا دوپہر کے وقت. چنانچہ حجاز کی گرمی اور مدینے کی گرمی اور کھجور پکنے کے موسم, اور شہزادی اس وقت چکی پیس رہی, اور وہ چادر پہنے ہوئے ہیں کہ جو جگہ جگہ سے پیوند لگی ہوئی تھی, اور پیوند بھی کپڑے کے نہیں تھے, کھجور کا پتا تھا جس کی مدد سے چادر میں پیوند لگائے گئے تھے. اور حسین گود میں ہے, ایک ہاتھ سے حسین کے گہوارے کو ہلا رہی ہیں, ایک ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں, مگر زبان پہ یہی ایک آیت تھی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ کوئی کہے کہ یہ شہزادی ایک ایسے امتحان سے گزر رہی, کیا کیفیت ہوگی؟ کہا نہیں, دنیا میں سونے اور چاندی میں بیٹھ کر کوئی اتنا اطمینان محسوس نہیں کرے گا جو فاطمہ زہرا فاقوں کے بیچ میں گرمیوں میں چکیاں پیس کے پھٹی بھی چادر پہن کے محسوس کر رہی ہیں. کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. 2 آیتیں شہزادی کی زبان پر تھی, وقت کم ہے تو صرف ایک آیت کی تلاوت میں نے کی. اللہ, دل کا اطمینان اس سے حاصل ہوتا ہے, دل کا اطمینان آپ کو مل جائے تو یاد رکھیے اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے, مگر دل کے اطمینان کے لیے اللہ کو یاد رکھنا. اور اس جملے کو میں کل آگے بڑھاؤں گا, آج اب میرے پاس وقت نہیں رہا. آج جو صرف مجھے کہنا ہے وہ یہ کہ ہاں ایک بات یاد رکھیے, اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر, لفظ اللہ بہت اہم لفظ ہے. جو روایتوں میں ہے کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ جس سے یہ کائنات چل رہی. چنانچہ ہر وہ دعا جس سے انسان کے مسئلے حل ہوتے ہیں اس میں لفظ اللہ ضرور ہوگا, چاہے وہ دعائے جوشن کبیر ہو اور چاہے وہ دعائے مشلول. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں بتا دوں اس لیے کہ آج کل کے ماحول میں اس کی بہت زیادہ ضرورت. مرحوم آیت اللہ تقی بہجت کے لیول کے ایک عالم, اجتہاد کے حوالے سے نہیں, روحانیت کے حوالے سے ایک خاص پیغام زمانے کے امام کے ذریعے ان تک اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچا. جنہوں نے آغا تقی بہجت کا نام سنا تو وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس لیول کے یہ عالم. ایک پیغام یہ بھیجا کہ اس زمانے میں صاحبان ایمان جہاں 3 پریشانیوں میں مبتلا ہوں, یا مال کی پریشانی ہو, یا جان کی پریشانی ہو, یا عزت کی پریشانی ہو. عزت کا مسئلہ شاید میں 8 دن کی تقاریر میں ایک دن عرض کر چکا ہوں. بیٹیوں کی شادی نہ ہونا یہ عزت کے مسئلے کی ایک بہت اہم شق. آج کی رات اتنی بڑی غم کی رات کہ عاشورے سے کم اس رات کو نہ سمجھیے آپ. واقعاً آج کی رات کل کا دن وہی کیفیت مومن کی ہونی چاہیے. اس میں اس لفظ کو زیادہ واضح نہیں کرنا چاہتا
کہ جب عزت کی بات آتی ہے تو ذہن میں ایک مخصوص گناہ آتا نہیں. بہت بڑا امتحان ہوتا ہے بیٹی کی شادی. مجھے امام کی حدیث ہے کہ 4 چیزیں یہ مومن کے لیے اتنا بڑا بوجھ بن جاتی ہیں. دینن ولو کانا درہما, قرضہ اگر گردن پہ ہو تو غیرت مند کے لیے بہت بڑا بوجھ, چاہے وہ قرضہ صرف 1 درہم کا ہو, لاکھوں کا نہیں. مسلم ابن عقیل وقت شہادت پریشان ہے تو صرف اس بات سے کہ جو قرضہ ہے اس کی ادائیگی کا انتظام کیا ہوگا. سوالن ولو کانا طریقہ, کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے سوال کرنا غیرت مند کے لیے بہت بڑا امتحان ہے, چاہے سوال صرف اتنا ہو کہ راستہ کہاں. جو کائنات کا سب سے بڑا غیرت مند ہے جب وہ اصغر کے لیے پانی کا سوال کرنے آیا ہوگا. غیرت, سوال ہاتھ پھیلاؤ کسی کے آگے. گھر کے حسین کا سوال نہ تھا, لشکر یزید کا ایک امتحان تھا, لیکن کتنا بڑا میرے مولا کا یہ امتحان تھا. فرمایا وَبِنْتًا وَلَوْ كَانَ مَرْيَمَا, شادی کے قابل بیٹی بیٹھی اور اس کی شادی نہ ہوتی ہو, وہ چاہے جناب مریم کے رتبے کی کیوں نہ ہو, باپ اور ماں کے لیے ایک بہت بڑا یہ امتحان ہوا کرتا. اور آج ہمارے معاشرے میں اتنی خرابیاں خواتین اور بچیوں کے حوالے سے پھیل رہی, جنہیں اسلام نے ہمیشہ ہی سمجھا کہ نوجوان لڑکے تو جوانی کے عالم میں دیوانے ہوتے ہی ہیں, فضول حرکتیں کرتے ہیں, لیکن یہ گھر میں بیٹھنے والی حجاب والی بچیاں. لیکن آج ایسا ماحول بن گیا. لیکن وہی بات کہ شہزادی کی شہادت کی مجلس سے میں اس جملے کو آج واضح بھی نہیں کر رہا, شاید کل کچھ بات آ جائے. شہزادی کا ایک رتبہ, اور شہزادی کے حوالے سے ایک بات جو ایک سوال اکثر علماء کرتے ہیں اور اس کا ایک جواب بھی دیا جاتا, بلکہ بعض علماء نے کہا یہ حدیث ہے. سورہ دہر, اہل بیت اطہار کی وہ روزے والی منت جو شروع میں موضوع تھا, اس کے بدلے میں نازل ہوا نا, اس کے قصیدے میں. اور کیا ہے سورہ دہر میں؟ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ. ساری نعمتوں کا تذکرہ ہوا, حوروں کا تذکرہ نہیں ہوا. جنت کی ساری نعمتیں سورہ دہر میں آ گئی ہیں, حوروں کا ذکر نہیں ہوا, جو تقریباً باقی ہر جگہ جنت کے ساتھ حور لازم و ملزوم. اور پوچھا گیا کیوں نہ ہوا؟ کہا کہ یہ سورہ شہزادی کونین کی شان میں آیا ہے, شہزادی کی عظمت کے اعتبار سے مناسب نہیں تھا کہ اس کے اندر حوروں کا تذکرہ کیا جائے. جو میں نے کل ایک جملہ کہا کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے میرے مولا کوئی شادی نہیں کی, اور بعد میں یہ بتایا بھی کہ یہ نہ سمجھو کہ علی نے شادی اس لیے نہیں کی کہ بڑے متقی آدمی ہیں تو ایک ہی شادی سے گزارا کیا, 16 فاطمہ کے بعد 15 اور نکاح کیے میرے مولا. 10 غلط میں کہہ گیا, 16 تو بیٹیاں تھیں, 10 بیویاں کا 9 اور نکاح کیے, اور ایک وقت میں کئی تھی. کیونکہ تقوی اور شادی میں کوئی اختلاف نہیں ہے, بلکہ من تزوجا فقط احرزا نصف دین ہی, شادی تو نصف دین کو بچاتی ہے, ہم جیسے گناہگاروں کی بات ہے. لیکن مولا متقی ہیں اس لیے انہوں نے شادی کی, یہ نہیں. زہرا کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ زہرا کے ہوتے ہوئے اس گھر کے اندر کوئی اور بیوی نہیں آ سکتی. وہی زہرا کا رتبہ ہے کہ پروردگار جہاں زہرا کا ذکر آئے گا وہ حوروں کا ذکر بھی نہ کیا جائے گا, یہ شان کے اندر تقصیر اور مقصر مانا جائے گا. اتنا خدا نے قرآن میں خیال کیا تو مجلس کے موضوع میں بھی میں اس کا خیال کر رہا ہوں. لیکن امام کی حدیث کہ باپ اور ماں کو غافل نہیں بیٹھنا, آنکھوں پہ پٹی باندھ کے نہیں بیٹھنا, اگر شادی کے قابل بچی ہو گئی ہے تو جلد از جلد اس کی شادی کرنا. یہ عزت کا امتحان, وہ جان کا امتحان اور وہ مال کا امتحان, یہ 3 بڑے امتحان. زمانے کے امام آغا تقی بہجت نہیں, ان کے انتقال کے بعد کا واقعہ, روحانیت میں ان کے لیول کے ایک عالم کے ذریعے سے یہ پیغام بھجوایا کہ جہاں ہمارے چاہنے والے اس امتحان میں مبتلا ہو رہے ہیں وہاں انہیں چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کے ایک سورہ کی تلاوت کریں. اور ایک ایسا سورہ امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سورہ عام حالات میں شاید کوئی پڑھنے کو تیار نہ ہو, بلکہ جس وقت
میں یہ عمل بتاتا ہوں جس پہ عمل کر کے لوگوں نے اتنا فائدہ حاصل کیا کہ باقاعدہ فوری طور پر پھر اسے انٹرنیٹ پر بھی اپلوڈ کیا گیا. جو سورہ امام نے بتایا عام حالات میں کوئی اس کی تلاوت نہیں کرتا، بلکہ نام بھی لوگوں نے نہیں سنا ہوتا، اور جب کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے وہ سورے کا ترجمہ پڑھتا تو اس کا ذہن چکرا جاتا ہے کہ یہ والی چیز کا کیا تعلق مومن کے اتنے بڑے مسئلے سے. وہ سورہ ہے قرآن کریم کا سورہ نمبر 58، سورہ مجادلہ. مجادلہ قرآن کریم کا ایک سورہ رحمان 55، سورہ واقعہ 56، اس کے بعد بیچ میں ایک سورہ چھوڑ کے سورہ حدید، یہ 58 نمبر کا سورہ مجادلہ. کس نے پڑھا ہوگا؟ ان کو چھوڑ کر جن کو یہ واقعہ معلوم ہوا، کیونکہ خاص امام نے مجھ سے نہیں کہا کہ میں کہوں کہ صرف میں بتا رہا ہوں. جس عالم سے کہا ان کے ذریعے سے کئی جگہ یہ پیغام گیا. اور یہ مجادلہ کسے کہتے ہیں؟ مجادلہ کہتے ہیں آپس کا جھگڑا، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا یا بحث. اور یہ سورہ کا نام بھی اس لیے پڑھا اور اس کی آیت بھی یہ لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا وہ شوہر اور بیوی کا جھگڑا جو شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہوا تھا، اور پھر اس سے یہ سورہ آغاز ہوا. وقت نہ ہوتا تو میں چند آیتوں کا ترجمہ کرتا. آگے جا کر تو اس سورے میں اخلاقیات کے بہت اہم پیغام آئیں جو برادر محترم صابر صاحب ہمیشہ اعلان کرتے، وہ بھی اس سورے میں. اے صاحبان ایمان، جب کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا سا سمٹ کے بیٹھو تاکہ دوسروں کو جگہ ملے، یہ لیکن شروع یہاں سے ہوا، شوہر اور بیوی کا ایک جھگڑا، سورہ مجادلہ. مگر قرآن کریم کے دعا کے پہلو میں اہم ترین یہ سورہ. اور جہاں آپ کے مال کو کوئی خطرہ ہو، دو چیزیں، روزی نہیں مل رہی یا ہے مگر ہر وقت دل میں یہ خوف ہے کہ آج ہے پتہ نکل رہے کہ نہ رہے یہ سلسلہ. جہاں پہ جان کو خطرہ ہو اپنی یا اپنی اولاد کی، اور جہاں پر عزت کو کسی قسم کا خطرہ ہو، فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرو. اور اس سورے میں ایک ایسی خاصیت جس کی وجہ سے اس سورے کا تذکرہ ویسے بہت کیا جاتا، لیکن کہاں پہ؟ یا بچوں کے مدرسے میں، اور یا پھر جو کبھی اسلامی کوئز کمپٹیشن ہوتے ہیں. سورے کے موضوع کے اعتبار سے ذکر نہیں ہوتا، سورے کے فائدے کے اعتبار سے ذکر نہیں ہوتا، لیکن وہ جو ایک کوئز میں سوال و جواب میں یا مدرسے کے بچوں کو جو قرآن کی معلومات دی جاتی ہیں اس میں ذکر ہوتا. اس کی وجہ سے میں نے یہ اتنا اس سورے کے بارے میں پڑھا. وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ واحد سورہ، اونلی سورہ ان قرآن، صرف ایک سورہ قرآن میں ہے، یہ سورہ مجادلہ، جس کی جتنی بھی آیتیں 22 یا 23، ہر آیت میں لفظ اللہ آیا جو اسم اعظم. پورے قرآن میں آپ دیکھ ڈالیے کوئی سورہ ایسا نہیں جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا. اس میں جلالہ، اللہ کا سب سے بڑا اور اہم ترین نام پورے قرآن میں. بڑے سوروں میں تو چلیں آپ کہیں مشکل ہے 200 آیتوں میں کیسے آئے گا، چھوٹے چھوٹے سورہ قل هو اللہ جس کا نام ہی سورہ توحید ہے، اس کی بھی ہر آیت میں لفظ اللہ نہیں آیا. الحمد ہر آیت میں لفظ اللہ نہیں. انا انزلنا ہر آیت میں لفظ اللہ نہیں. صرف یہ سورہ مجادلہ میں، رحمان میں بھی نہیں، سورہ واقعہ میں بھی نہیں، سورہ دہر میں بھی نہیں، یہ لفظ اللہ، خالی لفظ اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آیت وہ چل رہی تھی. اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا. پورے قرآن میں ایک سورہ ہے جس کی جتنی بھی آیتیں، ہر آیت میں یہ لفظ خدا آیا ہے، ذکر خدا آیا ہے، جو لفظ اللہ خود ایک اسم اعظم. چنانچہ ایک بہترین آپ کے لیے دعا بھی بنے گی اگر آپ فجر کی نماز کے بعد روزانہ اس سورے کو تلاوت کریں. اس حوالے سے جو بات میں ابھی عرض کر رہا تھا، روزی، بیٹیوں کی شادی، عزت کا ایک پہلو، اور جان اور مال، اور جہاں پر بھی اپنی اور اولاد کی جان، سورہ مجادلہ، کیونکہ طاقت جو ہے وہ لفظ اللہ میں ہے. مگر اس حوالے سے ایک دو باتیں، یعنی سورہ مجادلہ کے حوالے سے نہیں، دعا کے حوالے سے، وہ کل عرض کروں گا. یہاں پہ آخری دو چھوٹی باتیں بیان کروں اور اب مجھے منزل مصائب پہ آ جانا. پہلی بات، اور یہی وجہ ہے جو ابھی میں نے بتائی،
کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہی جو 3 مسئلے ابھی بتائے گئے ان کا بہترین حل ایک اور بھی عمل میں. یہ تو قرآن کا عمل تھا. اب یہ ہے کہ تو سورہ مجادلہ ہے ذرا مشکل سورہ, الفاظ ذرا سے اس کی عربی کے الفاظ ذرا مشکل ہے. آج کل کی دنیا میں جہاں پہ قرآن ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کے موبائل میں ہے اور اسمارٹ فون میں ہے اور آئی پیڈ میں ہے اور MP3 میں ہے, 10 بار سنیں گے تو خود ہی آسان ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی جو عربی نہیں جانتے اور یہ مسئلے پیش آتے ہیں, یہ سورہ مجادلہ اب بالکل اس کے فائدے دینے والا ایک اور بہترین عمل, تسبیح زہرا کی تلاوت اس نیت کے ساتھ. تسبیح زہرا کیا؟ اللہ اکبر. تسبیح زہرا کیا ہے؟ الحمدللہ. تسبیح زہرا کیا ہے؟ سبحان اللہ. 100 بار آپ پڑھیں گے تو 100 مرتبہ اللہ کا نام آپ کی زبان کے اوپر آئے گا. تسبیح زہرا بہترین عمل ہے جسے لوگ کہتے ہیں, جسے معصوم نے ایک اور حوالے سے کہا کہ کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں مجھولہ لوگوں کو دی جاتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ان کو کیا چیز ملی, چنانچہ وہ اس کو استعمال ہی نہیں کرتے ہیں. تسبیح زہرا نماز کے بعد پڑھنے والی تسبیح تو ہے ہی, لیکن جب آپ کو روزی کا کوئی امتحان پیش آئے, جب کبھی آپ کے عزت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو, یہ تسبیح زہرا اس نیت کے ساتھ پڑھیں. اسلام میں ہر عمل کے لیے نیت ضروری. آپ صبح کے وقت اٹھے, آپ نے ہاتھ منہ دھویا, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھ لی, یہ نیت نہیں کی کہ یہ فجر کی نماز ہے. وہ فجر کی نماز نہیں مانی جائے گی. 2 رکعت نماز بن جائے گی, 2 رکعت سنت نماز کا فائدہ ملے گا, فجر کی نماز نہیں بنے گی. سنت نماز میں بھی نافلہ فجر کا ثواب نہیں ملے گا. نیت کرنا ضروری ہوتی ہے. تو اس نیت کے ساتھ آپ پڑھیں, اور نیت وغیرہ میں کل بتاؤں گا کیونکہ وقت میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. مگر یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, 2 بہت اہم عمل بتائے, دونوں میں اسم اعظم, اسم جلالہ لفظ اللہ آیا, ایک سورہ مجادلہ اور ایک تسبیح زہرا. مگر ایک بات اور سنی, اور یہ واقعہ چونکہ ولادت کی محفلوں اور شہادت کی مجلسوں میں بہت پڑھا جاتا, اس لیے اگر میں جلدی بھی اس کو پڑھ دوں تو غالباً کوئی قباحت نہیں ہوگی. ویسے ہی میں ہر چیز جلدی پڑھتا ہوں, یہ اور مختصر کرتا ہوں. ایک بہت ہی مقدس گھرانہ ہے, اس گھرانے کے وہ پہلے عالم جن سے یہ گھرانہ شروع ہوا 200 سال پہلے کربلا میں, آغا مرتضیٰ کشمیری, یعنی تقدس میں یہ بے مثال. قسم کھائی جائے اس شخصیت کے تقدس کی, تقوی اور پرہیزگاری. مرجے نہیں تھے, لیکن جیسا کہ میں نے آغا تقی بہجت کے حوالے سے کہا کہ مرجعیت ایک چیز ہے اور تقوی وہ ایک الگ فہرست ہے. کسی نے آ کے ان سے ایک سوال کیا, بہت مشہور واقعہ, اور اسی کے ذریعے میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے, ترتیب میں نے بدلی نہیں ہے, آگے بڑھاتے ہوئے منزل مصائب پر آتا ہوں. کسی نے آ کے ایک مرتبہ آدھی رات کو ان سے ایک سوال کیا, کہا کہ حضرت موسیٰ کی ماں کا نام بتائی. وہ حیران ہوئے, کہا کہ یہ وقت حضرت موسیٰ کی ماں کا نام پوچھنے کا تو نہیں ہوتا, اس وقت کیا ایسی پریشانی پیش آ گئی کہ مادر موسیٰ کا نام پوچھ رہے, جو سورہ قصص میں بڑی اہمیت کے ساتھ مادر موسیٰ کا ذکر ہوا. عورت کی عظمت میں میری ایک تقریر مادر موسیٰ پر ہونا تھی, لیکن بہرحال ہر سال کی طرح اس سال بھی مسئلہ یہ ہے کہ میں اختتام اشرا پہ آ گیا, موضوع میرے ہاتھ سے پھسل گیا. مادر موسیٰ, کہا کہ اس وقت ضرورت کیا, کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے مکان جو لاک ہے اس کی چابی مجھ سے کھو گئی, اور بیوی بچے میرے ساتھ باہر کھڑے ہیں, آدھی رات کا وقت ہے, اس وقت تو کوئی لوہار یا تالا کھولنے والا نہیں ملے گا. تو آغا مرتضیٰ کشمیری پوچھتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن مادر موسیٰ, کہا کہ ہر ایک جانتا ہے ان کا نام پڑھا جائے تو بند تالا جو ہے لاک وہ خود بخود کھل جاتا. اچھا, حضرت موسیٰ کی ماں کے 23 نام تو کتابوں میں لکھے ہوئے, لیکن اور بھی بہت سارے ان کے نام جو کتاب میں بھی نہیں آئے, زبانی علماء کے درمیان. کہا کہ تیرا مسئلہ, اس کا مطلب یہ ہوا تیرا مسئلہ موسیٰ کی ماں نہیں ہے, تیرا مسئلہ تیرے گھر کا قفل و تالا ہے نا, وہ کھلوانا. چل, اس زمانے میں کربلا کتنا بڑا تھا, آج جو 2 حرم ہیں, آقا حسین آقا عباس, ان کے درمیان پورا شہر آباد تھا, پورا شہر.
جو آپ زیارت پہ جاتے ہیں دن میں پتہ نہیں 10 سے 15 مرتبہ آپ دونوں حرم کے بیچ میں آتے جاتے، پورا شہر اس میں آباد. کہا چل سامنے ہی مکان ہوگا 2 گلی کے بعد. گئے اور جانے کے بعد دروازے کا جو قفل ہے، تالا، اس پہ نام پڑھ کے پھونکا، وہ تالا کھل گیا. کہا کہ اپنے گھر والوں کو بٹھا دو. اس نے کہا مگر یہ نام بتا تو دیجئے نا، آپ نے تالا کھول دیا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کبھی یہ ضرورت پیش آ جائے اور آپ نہ ہو. کہا کہ مجھے خود نہیں پتا مادر موسیٰ کا نام، تو تجھے کیا بتاؤں. ارے آپ کو نہیں پتا تو یہ تالا آپ نے کیسے کھولا؟ کہا جیسے ہی تو نے آ کے کہا کہ مادر موسیٰ کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ جس قفل پہ پڑھا جائے وہ قفل کھل جاتا، میرے دل میں خیال آیا میری دادی فاطمہ کا رتبہ مادر موسیٰ سے لاکھوں گنا بڑا ہے. میں نے اپنی دادی فاطمہ کا نام اس قفل پہ پڑھا تھا اور تو نے دیکھا کس طرح یہ کھل گیا. سنیے، اس میں اعظم لفظ اللہ اور اس میں زہرا لفظ فاطمہ، یہ نام اللہ نے اپنے نام میں سے اخذ کیا ہے. اللہ فاطر ہے جس پہ قرآن کا پورا سورہ بھی ہے، اسی سے لفظ فاطمہ بنا کہ خود اس نام میں اتنی طاقت ہے کہ کچھ روایتیں ہمارے پاس ہیں، ان روایتوں کی روشنی اس سے ملتا جلتا ایک جملہ میں خود پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ جملہ 50 حدیثوں کو جمع کر کے پیش کر رہا ہوں. پہلے تو یہ سن لیجئے کہ جب دنیا کے عام تالے نام فاطمہ سے کھل جاتے ہیں تو جنت کے دروازے کا قفل بھی صرف اور صرف نام فاطمہ سے کھلے گا، کوئی اور نام نہیں چلے گا وہاں پہ. نام فاطمہ، نام فاطمہ، طاقت دیکھیے اس میں فاطمہ کی. روایتوں میں کچھ نیکیوں کے بارے میں ایک لفظ آیا، کچھ گناہوں کے لیے ایک لفظ آیا، گناہوں کے لیے زیادہ آیا. مثلا ایک روایت یہ کہ اللہ نے سارے گناہ ایک کمرے میں بند کر دیے اور اس پہ تالا لگا دیا اور اس کی چابی ہے شراب. یعنی امام فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو شراب پیتا وہ خالی شراب نہیں پیتا، وہ سارے گناہوں کی اور خرابیوں کی چابی، وہ تالا کھول رہا ہے. اب خالی شراب اس کو نہیں ملے گی، وہ سارے گناہ اس کے گھر میں آ جائیں گے. ایک روایت جھوٹ کے بارے میں بھی یہی کہ سارے گناہ گھر میں ایک کمرے میں بند کیے گئے، تالا لگا، اس کی چابی ہے جھوٹ. جس نے جھوٹ بولا خالی ایک گناہ نہیں کیا، وہ سارے گناہ ہو گئے. تو یہ کئی گناہوں کے بارے میں یہ لفظ آیا، وہ خود ایک الگ عنوان. لیکن کم سے کم 50 حدیثیں میں اپنے ذہن میں رکھ کے، وقت کم ہے تو اس کا ایک خلاصہ نکال رہا ہوں 50 حدیثوں کا. اور وہ خلاصہ یہ کہ اللہ نے کائنات کی ساری نعمتیں ایک گھر کے اندر رکھ دی اور اسی کمرے میں ساری نعمتیں، رحمت بھی یہی ہے، برکت بھی یہی ہے، روزی بھی یہی ہے، علم بھی یہی ہے، اولاد بھی یہی ہے، ازدواج بھی یہی ہے، صحت بھی یہی ہے، امن و امان بھی یہی ہے. دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ نے کمرے میں رکھی ہیں، اس کو بند کر کے تالا لگایا. اور اس میں فاطمہ، نام فاطمہ وہ چابی ہے جس کی مدد سے کمرہ کھلتا ہے. اور صرف اس میں فاطمہ آپ کی زبان پہ نہیں آتا، جیسے ہی وہ نعمتوں کا دروازہ کھلا، رحمتیں آپ کے پاس آئیں، برکتیں آپ کے پاس آئیں، مغفرتیں آپ کے پاس آئیں، صحت آپ کے پاس آئی، رزق آپ کے پاس آئی، اولاد آپ کے پاس آیا، ازدواج کا مسئلہ حل ہوا، امن و امان آیا. دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب ملتی ہیں تو فقط و فقط و فقط نام فاطمہ سے ملتی ہے. بہت طاقتور نام ہے یہ. بچے بیٹھے ہوئے ان کو سمجھانے کے لیے بھی ایک بات کہہ دوں. آئی فون، آئی پیڈ، کمپیوٹر، یہ سب کے لیے ایک پاسورڈ ہوتا. وہ پاسورڈ کسی کو معلوم ہو جائے تو دوسرے کے اکاؤنٹ میں جا کر یا اس کے فائل میں جا کر اس کی ہر چھپی ہوئی چیز معلوم ہو جاتی. پاسورڈ ہونا چاہیے. پورا کمپیوٹر چلتا ہے پاسورڈ پر. وہ پاسورڈ آپ کے پاس ہو تو وہ پورا کمپیوٹر آپ کے ہاتھ میں کھلونا. کائنات کے پاسورڈ کا نام ہے فا الف تو میم ہے. یہ نام فاطمہ کائنات کا پاسورڈ ہے. اگر کوئی اس نام فاطمہ کو سمجھ جائے پوری کائنات کا کنٹرول اس کے پاس ہے. یہ نام فاطمہ میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے بھی سورج پلٹ سکتا ہے، اس کے ذریعے بھی اندھے کو بینائی مل سکتی ہے، اس کے ذریعے مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے. یہ کائنات کا پاسورڈ. اور پرانے لوگوں کے لیے مثال دوں کہ پہلے زمانے میں، بہت پہلے نہیں،
جن کو میں پرانا کہہ رہا ہوں میری عمر والے یا مجھ سے 10 سال چھوٹے، مثلا ہوٹل ہوتے ہیں، ہوٹل کے ہر کمرے کی ایک چابی ہوتی، مگر ایک کہلاتی ہے شاہ کلید ماسٹر کی، ہر چابی سے فقط وہ کمرہ کھلے گا، مگر ماسٹر کی وہ ہے کہ اس ہوٹل کے اگر 500 کمرے ہیں تو اس چابی کی مدد سے سارے کمرے کھول سکتے ہیں۔ کائنات کی ماسٹر کی، کائنات کی شاہ کلید وہ نام فاطمہ ہے۔ کائنات کا ہر مسئلہ اسلام سے حل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب کسی نے زمانے کے امام سے پوچھا، آغا شہاب الدین مرشی نجفی جیسا عظیم مرجع کہتا ہے کہ جب میں نے امام سے پوچھا مولا میرا یہ مسئلہ کیسے ان مسائل کو حل کروں، کہا جب بھی کوئی پریشانی آئے 100 مرتبہ یہ پڑھا کرو، اللہم انی اسألوکا بفاطمۃ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا عدد ما احاط بہ علمک و احصى بہ کتابک۔ اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فاطمہ کے حق کا واسطہ دے کر، فاطمہ کے ذریعے سے، ان کے بابا کے ذریعے، ان کے شوہر کے ذریعے، ان کی اولاد کے ذریعے، اس چھپے راز کے ذریعے جو تو نے سیدہ میں اس طرح چھپایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کوئی عظمت سیدہ نہ سمجھ پایا، وہ خدائی راز ہیں۔ کہا یہ واسطہ دو، اس میں رسول کا نام نہیں آیا، اس میں علی کا نام نہیں آیا، اس میں حسن کا نام نہیں آیا، اس میں حسین کا نام نہیں آیا، اس میں اگر کوئی نام آیا تو صرف ایک ہی نام آیا، فاطمہ فاطمہ فاطمہ۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ آج کی رات جس بی بی کا ماتم کرنے پہنچے، اور نہیں معلوم تو کوئی قباحت بھی نہیں ہے، وما ادراک، کوئی انسان پہچان بھی نہیں سکتا، لیکن جب لوگ آ کے دعائیں مانگتے ہیں، مولانا کوئی دعا دے دیجیے، فلاں مسئلہ، وہ اپنی جگہ، یہ والی دعا 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا جب کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو، اور اگر اتنا بڑا نہیں تو کم از کم 10 مرتبہ نام فاطمہ استعمال کرنا سیکھیے۔ مگر اہل بیت اطہار کا ایک طریقہ یہاں بھی چلتا۔ اہل بیت کے 2 طریقے اس عشرے میں میرا موضوع رہے تھے، ایک پہ تو بہت لمبی بات ہو گئی اور ایک بہت ہی مختصر غم کا بیان بھی ہے، گرچہ شہادت کا دن جو کل ہے تو کل بھی 1:30 بجے اسی مسجد میں روزے شہادت کے اعتبار سے دن کی مجلس ہوگی، کچھ مصائب اس میں آئیں گے، کچھ ابھی آ رہے ہیں، مگر اس منزل مصائب سے پہلے یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ اگر تھوڑا سا مصائب کا بیان مختصر رہا تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، مگر ایک جملہ سن لی۔ اہل بیت کی 2 چیزیں، 2 طریقے، پہلا والا بھی بیان نہیں کر رہا ہوں جو 8 دن میں آ چکا، اور دوسرا یہ کہ اہل بیت نام فاطمہ کائنات کو چلانے والا نام، یہ ماسٹر کی یا شاہ کلید ہے پورے نظام کائنات کی، یہ پاسورڈ ہے اس کمپیوٹر کا۔ مگر جو اہل بیت کا طریقہ کہ چاہنے والوں اور ماننے والوں کو سب دیتے ہیں اور خود اپنے گھر میں فاقے کرتے ہیں اور فاقے برداشت کرتے ہیں۔ اب یہ کتاب آئی ہے نا شہزادی کے حالات پہ، لکھنے والا بدقسمتی سے اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اولاد فاطمہ میں کہتا ہے سید، اور لکھتا ہے علی فاطمہ ان سے مانگنے کا فائدہ کیا، جو خود کبھی اپنے گھر میں پیٹ بھر کے کھانا نہ کھا سکے وہ ہمیں کیا کھلائیں گے، جو خود اپنے بچوں کو صحت نہ دلوا سکے وہ ہمارے بچوں کو کیا صحت دلوائیں۔ یہ ابھی 1 سال پہلے کتاب چھپی، اور نام اگر آپ دیکھیے مصنف کا تو القاب اور نام دیکھ کر ہی آپ چکرا کر رہ جائیں گے، اتنا بڑا عالم، اور کتاب میں یہ لکھا۔ یہ اہل بیت کا طریقہ ہی نہیں سمجھا۔ فضہ جب سونا لے کر آئیں تو یہی تو کہا کہ اے فضہ تم کیا سمجھ رہی ہو، ہمارے گھر کے فاقے مجبوری کے فاقے، ہم چاہیں تو اس زمین کے ایک ایک ذرے کو سونا بنا دے، اور خالی کہا نہیں دکھا بھی دیا، زمین کے اندر سونے کا بہتا ہوا دریا دکھا بھی دیا، کہا ہم تو اس پہ راضی ہیں جس پہ اللہ ہم کو رکھنا چاہتا، خود فاقے کریں گے، ہمارے بچوں کا فاقہ برداشت نہیں ہے فاطمہ سے، خود بیمار رہیں گے، ہمارے گھر والوں کی بیماری برداشت نہیں ہے، ہم سے زیادہ ہمارے مسائل اہل بیت کو پریشان کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔
اور کسی حد تک یہی جملہ شہزادی نے اپنے گھر والوں کے لیے کہا. آج کی رات آ گئی. اس رات کے آنے سے پہلے 3 دن جو تھے، آخری 3 دن، شہزادی تو بیمار اور زخمی اسی دن سے تھی جس دن گھر کا دروازہ جلا ہے اور کمر پہ کوڑا پڑا اور پسلیاں ٹوٹی ہیں اور ماتم سے روکا گیا. لیکن یہ جو آخری 3 دن ہیں، اس میں فاطمہ اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ نماز بھی بیٹھے بیٹھے انجام دے رہی. دیکھیں، کچھ جملے ہمارے اور آپ کے لیے بہت عام ہیں. جب وہ اہل بیت کے گھر میں آئیں تو وہ قیامت ہوتی ہے، قیامت. ایک نماز ہی ایسی عبادت ہے جس میں اہل بیت اپنی ہر تکلیف بھول جاتے ہیں. پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے. تو جب اہل بیت میں کوئی بیٹھ کے نماز پڑھے، اور وہ بھی واجب نماز، زینب کبریٰ نے زندان شام میں سنت نماز بیٹھ کے پڑھی جو ویسے ہی شریعت میں اجازت ہے، تو سجاد کو یقین نہ آیا، پھوپھی اماں شام غریبہ بھی نمازیں آپ نے بیٹھ کے نہیں پڑھی، آج کون سا دن آ گئے. اور یہ تو میں بات کر رہا ہوں جو زینب کی بھی شہزادی ہیں، جو زینب کی بھی سردار ہیں، اور سنت نہیں، آخری 3 دن کی واجب نماز اتنی کمزور ہو گئی کہ عصا کے سہارے بھی مصلی تک نہیں جا سکتی. اتنی کمزور ہیں کہ دیوار پہ ہاتھ رکھ کر بھی مصلی تک نہیں جا سکتی. بیٹھے بیٹھے مصلی پہ نماز. یہاں تک کہ 3 دن گزرے اور آج کی رات آئی. آج مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد ساری رات فاطمہ نے درد اور تکلیف کی وجہ سے جاگ کے گزاری. پوری رات فاطمہ جاگ رہی ہیں کیونکہ وہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا زخم اور کمر پہ پڑے ہوئے کوڑے کا نشان اور بڑھتا جا رہا. اب ذرا سوچیے کہ مولا کائنات موجود ہے گھر میں، ساری دنیا کی پریشانیاں دور کرنے والا علی آج کی ساری رات زہرا کے سرہانے جاگتا رہا اور پریشانی کے عالم میں رہا. اب دیکھیے، آپ کے لیے جاگنا مشکل ہے، آپ سو تو جائیں گے، مگر خدا کے واسطے آج کوئی ایسا کرکٹ کا میچ یا کوئی کھیل تماشا نہ دیکھیے. آج ساری رات فاطمہ جاگ کے گزار رہی ہے تکلیف کی وجہ سے، اور میرا مولا سرہانے بیٹھا ہے جاگ کے گزار رہا. فاطمہ کی یہ حالت دیکھ کے فجر سے کچھ پہلے جو 5ویں امام کا جملہ ہے، جو جنت کا وقت ہے، بیمار کو آرام آ جاتا، کچھ پہلے ایک مرتبہ زہرا کی آنکھ لگ گئی، شہزادی کو ذرا سکون آئے. مولا نے دیکھا، چنانچہ اٹھے، وضو کیا اور مسجد میں نماز کے لیے گئے. اگرچہ عام دنوں میں مولا نماز پڑھ کے گھر واپس نہیں آتے، سیدھا چلے جاتے ہیں یہودی کے باغ میں یا جہاں بھی، لیکن آج زہرا کو اس حالت میں چھوڑ کے گئے تھے کہ واپس آئے تو ایک عجیب منظر دیکھا. وہ زہرا جو 3 دن سے مصلی سے نہیں اٹھ پا رہی، نمازیں بھی بیٹھ کر پڑھ رہی، حالت یہ ہے کہ وہ زہرا چکی پیس کی ابھی ابھی فارغ ہوئی. چکی پیسنا کوئی آسان کام نہیں. بچوں کے دھلے ہوئے کپڑے ایک طرف لٹک رہے، چولہے کے اوپر کھانا تیار ہو رہا، سارے گھر میں جھاڑو دی گئی. گھبرا گئے علی. یہ اس حالت میں آگے بڑھے اور کہا، بنت فاطمہ، یہ سارے کام کس نے کیے؟ کہا کہ اے ابا الحسن، میں نے کی. اس بیماری میں، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، زخمی کمر کے ساتھ، 3 دن کی اس تکلیف کی عالم میں. کہا کہ ہاں ابو الحسن، جو فجر سے کچھ پہلے میری آنکھ لگی تھی، میں نے خواب میں دیکھا میرا بابا میرے پاس آیا. لیکن عجیب بات، آج بابا اکیلے نہیں آیا ہے، میری ماں خدیجہ طاہرہ کو لے کے آیا. آج تو خواب میں میری ماں بھی آئی. میں نے بابا کو دیکھتے ہی فریاد کی. اب یہ تو نہیں پتا کہ کیا جملے کہے، لیکن یہ یقین ہے کہ اگر فریاد کی تو یہ ضرور کہا ہوگا، بابا صبت علیہ مصائب لعنا صبت علی الیام سرنا لی علیہ. آپ کے بعد آپ کی بیٹی پر اتنی مصیبت پڑی کہ دن پہ پڑتی تو وہ رات بن جاتی. بابا نے کہا، فاطمہ مت گھبرا، تیری دنیاوی مصیبتوں کا آخری دن ہے،
تیری ماں اور میں تجھے لینے آئے ہیں, چلنے کی تیاری کر. آپ سمجھ گئے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو باب مدینۃ العلم علی ہے. فاطمہ نے کہا اے ابو الحسن, میرے دل میں یہ خوف اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بعد سب لوگ میرا ماتم کرنے لگ جائیں, میرے حسنین کے لیے کھانا پکانے والا کوئی نہ ہو, حسنین کے کپڑے دھونے والا کوئی نہ ہو. میں یہ سارے کام کر کے جا رہی ہوں تاکہ میرے بعد بھی میرے بچوں کو کوئی زحمت نہ. باب مدینۃ العلم کے لیے جملہ کافی ہے. زہرا سے کچھ نہیں کہا. اسما گھر میں ہے. کہا اسما حسن حسین کہاں ہیں؟ کہا مولا آپ تو روزانہ مسجد سے کام پہ چلے جاتے ہیں, یہ وقت تو حسن حسین کے نانا کی قبر پہ جانے کا. روزانہ نانا کی قبر پہ جا کے نانا کو سلام کرتے ہیں. قبر رسول پہ گئے, مولا فوراً حجرہ فاطمہ کے 3 دروازے, ایک دروازہ کھول کے مسجد کی جانب گئے حسنین کو لینے کے لیے. ادھر زہرا نے کہا اسما میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں, چادر اوڑھ کے لیٹ رہی ہوں, خبردار میرے قریب نانا مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. زہرا حجرے میں گئی, چادر اوڑھ کے لیٹی. حجرے کا دوسرا دروازہ کھلا, گھبرائے ہوئے حسن و حسین حجرے میں داخل ہوئے. اسما صحن خالی ہے, ہماری اماں کہاں؟ اسما نے کہا شہزادو یہ تو بتاؤ, تم تو دن چڑھے واپس آتے تھے نانا کے قبر سے, آج اتنے جلدی کیسے آ گئے؟ حسن و حسین نے کہا آج ہم نانا کے پاس گئے. کہا نانا سلام لو. نانا نے سلام کا جواب دے کے کہا بیٹا حسن, بیٹا حسین, آج یہاں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, تیری ماں دنیا سے رخصت ہو رہی ہے, جا کے ماں کو الوداع تو کہہ دے. نانا نے بھجوایا ہے, ہماری ماں کہاں؟ اسما نے کہا شہزادو مجھے روکا گیا, شہزادی نے منع کیا, میں حجرے میں نہیں جا سکتی, میری شہزادی حجرے میں ہے. ایک بار حسن و حسین حجرے میں آئے, دیکھا چادر اوڑھ کے ماں لیٹی, دونوں شہزادے سرہانے گئے, سلام کیا, اماں اپنے حسن کا سلام لے, اماں اپنے حسین کا سلام لے. کوئی جواب نہیں آیا. جب تیسری بار بھی جواب نہ آیا, بس ایک بار حسین نے اپنے سر سے ننھا سا امامہ اتار کے پھینکا, دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا. اماں یہ کون سا دن آ گیا کہ تیرا حسین سلام کرے اور تو حسین کو جواب نہ دے؟ یہ کہا اور حسین و حسن غش کھا کے گر پڑے. اسما نے دیکھا حجرے کا وہ دروازہ پھر کھلا جس سے میرا مولا گیا تھا, اور آ کے گھبرا کے کہا اسما میرے حسن و حسین تو نہیں آئے؟ اسما نے کہا مولا آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں؟ کہا میں قبر رسول پہ گیا, نہ حسن تھا نہ حسین تھا. ایک بار میں نے رسول اللہ کو مخاطب کیا, رسول نے کوئی جواب نہ دیا. جبرائیل کی آواز آئی, ابو الحسن جلدی سے جا کے حسین کو تسلی دے, حسین کے رونے سے یہاں فاطمہ غش کھا کے گری ہیں, فاطمہ کے غش کھانے سے رسول اللہ غش کھا کے گرے ہیں. ارے رسول غشی کی عالم میں ہے, ارے زہرا غشی کی عالم میں ہے, حسین کو جا کے تسلی دے. اسما نے کہا مولا شہزادے حجرے میں ہے. ایک بار میرا مولا حجرے میں آیا, حسن و حسین کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا حجرے کے باہر چلے جا, میں کم از کم تیری ماں کو غسل میت تو دے دوں. میرے مولا نے غسل میت دیا. زینب کا جملہ ابھی بھی دروازے کے سب سے قریب تھی, فرماتی ہیں میں نے دیکھا غسل دیتے ہوئے میرا بابا چیخ چیخ کے رو رہا. تھوڑی دیر گزری, علی نے کمرے کا دروازہ کھولا, حسن و حسین آ کے ماں کی آخری زیارت کر لو. زینب و کلثوم اپنی ماں کو الوداع کہو. زینب قریب آئیں, بابا آپ غسل میت میں چیخ چیخ کے کیوں روئے؟ کہا زینب بیٹی جب میں نے غسل میت کا پانی کمر پہ ڈالا تو آج 75 دن کے بعد بھی کوڑے کا زخم نظر آ رہا تھا. بس ابھی آخری جملہ, بہت تاخیر ہو گئی, آخری جملہ. اور ادھر ایک عجیب منظر بنا. حسن بڑا بیٹا, بڑے بیٹے ذرا سوبر ہوتے ہیں, ماں کے پائنتی جا کے بیٹھ گیا. حسین چھوٹا بیٹا, چھوٹے بیٹے لاڈلے ہوتے ہیں, ماں کے سرہانے آیا. اب کوئی فریاد نہیں کی,
اب کچھ نہ کہا، بس ہاتھوں کا پیالہ بنایا، ماں فاطمہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، فاطمہ کفن پہنے ہوئے آنکھیں بند کیے لیٹی ہیں، حسین کے ہاتھوں میں فاطمہ کا چہرہ ہے، صرف ایک جملہ کہا آسمان کو دیکھ کر، واہ غربتا، اماں تو نہ رہی تو حسین غریب الوطن ہو گیا، حسین اکیلا رہ گیا، تو نہ رہی تو حسین تنہا ہو گیا۔ ارے جملہ ہے مقتل کا، ادھر حسین نے کہا میں اکیلا رہ گیا، ادھر بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے دونوں بازو باہر نکلے، حسین کو سینے سے لپٹایا، لال فاطمہ ہر مصیبت برداشت کرے، تیری غربت برداشت نہیں کر سکتی۔ بس شہزادی آخری جملہ آپ سے، آخری جملہ آپ سے، آج تو پھر بھی مدینہ ہے، حجرے کی چھت ہے، علی جیسا باپ ہے، حسن جیسا بھائی ہے، پھر بھی حسین نے کہا میں اکیلا رہ گیا، کفن کی ڈوریاں ٹوٹی، ارے کربلا کی سے بہر آئیے، آج آپ کا حسین اکیلا رہ گیا، نہ عباس نہ قاسم، وہ ذوالجناح سے میرا حسین ڈگمگا کے گرا، اور فاطمہ زمین کربلا گود پھیلا کے بیٹھ گئی، آ میرے لال تیری ماں وقت آخر تجھے سہارا دینے آئی۔ اجرکم اللہ، پروردگارا میری معصومہ مظلومہ مستحدہ شہزادی کے ان مصائب کا واسطہ، ان گریہ کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔